بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے نئی نظم شروع کرنی ہے جس کا نام ہے کیپٹن محمد سرور شہید۔ اب میں آپ کے ساتھ کیپٹن محمد سرور شہید کی حالات زندگی پر مبنی ویڈیو شیئر کرتی ہوں۔ آپ اسے دیکھیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم دوستو، اپریل 1948 کو جب پاک فوج کو کشمیری مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کشمیر میں جانے کا حکم ملا، کیپٹن راجہ محمد سرور اس وقت جی ایچ کیو میں سگنل کورس کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ تربیت مکمل ہونے میں ابھی 2 ہفتے باقی تھے، لیکن کیپٹن راجہ محمد سرور کے دل میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ٹھاٹے مارنے لگا۔ آپ نے اپنی سینئر سے اپنی یونٹ کے ساتھ محاذ جنگ پر جانے کی اجازت طلب کی۔ کچھ ہچکچاہٹ کے بعد اجازت دے دی گئی۔ محاذ پر آپ کو سگنل آفیسر مقرر کیا گیا۔ اس وقت تک کشمیر میں بھارتی فوج کی طاقت 8 بریگیڈ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، جبکہ ایک بریگیڈ میں تقریباً 2500 سپاہی ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ مہاراجہ کی ریاستی فوج کے 3 بریگیڈ اور جموں و کشمیر کی ملیشیا یونٹ بھی بھارتی فوج کی مدد کر رہے تھے۔ علاوہ ازیں بھارتی فوجوں کو توپ خانے، ٹینکوں اور انجینئروں وغیرہ کی مدد بھی حاصل تھی۔ اس وقت سب سے اہم محاذ اوڑی کی پہاڑی تھا۔ فوجی نقطہ نگاہ سے اس پر قابض ہونا اشد ضروری تھا۔ بظاہر یہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ بے شمار دشواریوں کے ساتھ ساتھ یہ بھیانک حقیقت بھی شامل تھی کہ دشمن نے اس علاقے میں مشین گنیں ہی نہیں بلکہ توپیں بھی خاصی تعداد میں نصب کر رکھی تھیں۔ پاک فوج کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہی نہیں، کسی حد تک ناممکن بھی تھا۔ اسی اثناء میں کمانڈنگ آفیسر نے حکم دیا، جو افسر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دشمن کی توپوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہے، وہ کمپنی کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ یہ سن کر کیپٹن راجہ محمد سرور کے شوق شہادت نے انگڑائی لی اور کمانڈنگ آفیسر کو سلیوٹ کر کے کہا، سر میں یہ خدمت انجام دوں گا۔ چنانچہ کیپٹن راجہ محمد سرور کی درخواست منظور کر لی گئی اور پروگرام کے مطابق 27 جولائی 1948 کو صبح 3:30 بجے راجہ محمد سرور کی کمپنی کو اوڑی محاذ پر حملہ آور ہونا تھا۔ سحری کھا کر راجہ محمد سرور نے روزہ رکھا اور اپنی کمپنی کے ہمراہ دشمن پر یلغار کر دی۔ پاک فوج کا ہر اول دستہ پیش قدمی کرتا ہوا دشمن کے دفاعی حصار سے تقریباً 50 گز کے فاصلے پر پہنچ گیا، لیکن اس مقام پر دستی بموں اور مشین گنوں کی بوچھاڑ نے اس کا راستہ روک لیا۔ پیش قدمی رک گئی اور دشمن ہوشیار ہو گیا۔ موقع کی نزاکت کو بھانپتے راجہ محمد سرور نے ریزرو دستے کو آگے بڑھایا۔ دشمن سے فاصلہ پھر کم ہونے لگا۔ پیش قدمی جاری رہی۔ جب دشمن اور ان کے درمیان فاصلہ صرف 20 گز رہ گیا تو پتہ چلا کہ دشمن نے اپنے مورچوں کو خاردار تاروں سے محفوظ اور مضبوط کر رکھا ہے۔ یہ باڑ گزشتہ رات موجود نہ تھی۔ اس غیر متوقع اور نازک صورتحال سے ہراساں ہوئے بغیر راجہ محمد سرور نے دوسرے گنر کو آگے بڑھایا۔ تار کاٹنا کچھ زیادہ مشکل کام تو نہ تھا، ان کے پاس خاردار تاریں کاٹنے کے لیے ریتی موجود تھی، مگر اصل معاملہ یہ تھا کہ تاریں کاٹنے کے لیے آگے کون بڑھے گا، کیونکہ تاریں کاٹنے والے کو تاروں کے نزدیک لازمی طور پر سیدھے کھڑے ہونا پڑتا اور اس طرح صاف دشمن کی نظروں میں آنے کا خطرہ موجود تھا، اور پھر تاریں کاٹنے میں جتنا بھی وقت صرف ہوتا اس دوران کھڑے رہنا اپنی موت کو خود آواز دینے کے مترادف تھا۔ ابھی سب کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ تاروں کو کاٹنے کا کام کون کرے گا۔ کیپٹن سرور نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا کہ تاروں کو میں کاٹوں گا۔ اس فیصلے کی راہ میں آنے والی بے شمار چیزیں ان کی دنیا میں موجود تھیں۔ محبت کرنے والی بیوی جس کے ساتھ 12 سال سے زیادہ عرصہ کی رفاقت تھی، ان کا بیٹا صفدر اور بیٹی گلزار کی ابھی عمر ہی کیا تھی۔ شفقت پدری ان کی جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مکان کی تعمیر ابھی ادھوری تھی، جو خاندان کے لیے سر چھپانے کی جگہ تھی۔ یقیناً کیپٹن راجہ سرور کے ذہن میں اپنے گھرانے کے خوشحال مستقبل کا تصور ہوگا۔ وہ گاؤں جس کا ہر موسم نیا منظر لے کر آتا تھا، اس کے خوبصورت اور دل لبھا دینے والے مناظر راجہ محمد سرور کی آنکھوں میں محفوظ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف وطن عزیز کی حرمت اور محبت موجزن تھی، جو پکار پکار کر اپنی تقدس کا ان سے تقاضا کر رہی تھی۔ چنانچہ اس زمن میں وطن کی پکار نے بازی جیت لی۔ کیپٹن راجہ محمد سرور نے فرض کی پکار پر آگے بڑھ کر اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تو اپنی جگہ کسی اور سپاہی کو تاریں کاٹنے کا حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا۔ مشین گنرز کو فائر کھولنے کا حکم دیا اور خود آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور نہ گئے ہوں گے کہ ایک مشین گنر فرحان علی دشمن کی
गोली खाकर शहीद हो गया। कैप्टन सरवर ने लपक कर उनकी मशीन गन उठा ली और अब वो आगे बढ़ते हुए फायरिंग भी कर रहे थे। दोनों जानिब से गोलियां बरस रही थी। फिर एक गोली कैप्टन सरवर के कांधे में पैवस्त हो गई। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वहां किसी ने अंगारे भर दिए हों। सुर्ख लहू बह निकला। कैप्टन सरवर फिर न रुके और फिर उन्हें दूसरी गोली लगी। बैक वक्त 2 गोलियां जिस्म में पैवस्त हो चुकी थीं। मंजिल थोड़ी दूर थी मगर ज्यादा मकदार में खून निकल जाने के बाद वहां तक पहुंचना बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपने अज़म की तजदीद की। अब वो हर हाल में वहां पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, आगे बढ़ो, मंजिल करीब है। कैप्टन सरवर के नारे से फजा गूंजी। सिपाहियों के लहू ने जोश मारा। ये उनकी कप्तान की आवाज भी थी और एक अजीम मुजाहिद की भी। कैप्टन सरवर ने अपनी बाकी मांदा कुव्वत को जमा किया और खारदार तारों की तरफ बढ़ने लगे। वो अब भी सबसे आगे थे। कुछ ही देर बाद वो तारों के नजदीक पहुंच गए। अब दुश्वार तरीन मरहला बाकी रह गया था, अपने पैरों पर खड़े रहकर रेती रगड़ रगड़ कर तारों को काटना। कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अपने पांव पर खड़े हो गए। उनके हाथों को हरकत हुई और फिर खारदार तारें कटने लगीं। गोलियों की बौछार तेजी से उनकी जानिब आई। खुशकिस्मती से वो बच गए मगर अब ऐसा लगता था कि दुश्मन ने उन्हें देख लिया है। ताहम राजा मोहम्मद सरवर इस बात की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे कि दुश्मन बाखबर और होशियार हो चुका है। अभी तारों की रुकावट दूर होने वाली थी कि दुश्मन की एक और गोली कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर के सीने को छलनी कर गई। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। तारें कट चुकी थीं और उनका लहू वतन अजीज के काम आ चुका था। राजा मोहम्मद सरवर ने शहादत का अजीम मर्तबा पा लिया था। इसी असना में उड़ी की पहाड़ी की फतह भी यकीनी हो चुकी थी। कंपनी के जवान उनके पीछे पीछे खारदार तारों तक पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था। तारों की रुकावट तो दूर हो चुकी थी लेकिन कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर अब वहां मौजूद ना थे। ये बात सब जवानों पर आया थी कि कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। चुनाचे मुजाहिदों के लहू ने एक बार फिर जोश मारा और वो सब दुश्मन पर टूट पड़े। कुछ ही देर बाद वो इस अहम मोर्चे पर कब्जा कर चुके थे। दुश्मन को बड़ी कामयाबी के साथ वहां से पसपा कर दिया गया था। कैप्टन राजा सरवर शहीद को महाज के करीब ही तलपुत्रा पहाड़ी पर सुपुर्द खाक किया गया। बादशाह कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर को बहादुरी के सिले में सबसे पहला निशान गया जिसका ऐलान 10 साल बाद हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी